اگر میں آپ سے کہوں کہ آج سے 5000 سال پہلے جب دنیا کے بیشتر لوگ کچی جھونپڑیوں میں رہتے تھے، انسانوں کے ایک گروپ نے ایسا شہر بسایا تھا جس میں ہر گھر کا اپنا باتھ روم تھا، ہر گلی کے نیچے سیوریج کا نظام، اور اس شہر میں نہ کوئی بادشاہ ملا، نہ کوئی محل، نہ کوئی جنگ کا ہتھیار۔ تو یہ شہر چلاتا کون تھا، اور یہ اپنے عروج پر اچانک خاموش کیوں ہو گئی؟ اس کا نام ہے موہنجودڑو۔ اگلی اس ویڈیو میں ہم اس گمشدہ تہذیب کا وہ راز کھولیں گے جو آج بھی مکمل حل نہیں ہوا۔ سندھ پاکستان دریائے سندھ کے کنارے لڑکانہ سے تقریباً 28 کلومیٹر دور 1922 میں ایک آرکیالوجسٹ آر ڈی بینرجی یہاں ایک بودھ اسٹوپا کی تلاش میں کھدائی کر رہے تھے، مگر مٹی کے نیچے سے کچھ اور نکل آیا۔ پکی اینٹوں کی دیواری، سیدھی گلیاں، کنویں، نالیاں، یہ اسٹوپا نہیں تھا، یہ وادی سندھ کی تہذیب کا مرکز تھا، ایک ایسی تہذیب جو تقریباً 2500 سے 1900 قبل مسیح تک اپنے عروج پر رہی، یعنی مصر کے اہراموں اور میسوپوٹیما کی سلطنتوں جتنی ہی قدیم۔ 5000 سال پہلے کے موہنجودڑو کی کسی گلی میں کھڑے ہو تو سامنے سیدھی سڑک ہوگی، قطب نما کی سمتوں کے عین مطابق، گھر پکی اینٹوں سے بنے، ایک ہی معیاری ناپ کی، یعنی پورے شہر کے لیے ایک بلڈنگ کوڈ۔ بہت سے گھروں میں ذاتی کنویں اور نہانے کی جگہ تھی، اور استعمال شدہ پانی سیدھا ڈکی ہوئی نالیوں میں جاتا، بالکل آج کے سیوریج سسٹم جیسا۔ یہ حادثاتی ترقی نہیں تھی، یہ منصوبہ بندی، اور نیچے کا وسیع شہر 2 حصوں میں بٹا تھا۔ ایک بلند رہائشی علاقہ، اس بلند حصے میں ہے موہنجودڑو کی سب سے پراسرار عمارت۔ موہنجودڑو میں ایک عظیم غسل خانہ پایا گیا، اسے ماہرین کہتے ہیں دی گریٹ باتھ، ایک بڑا پانی روکنے کے لیے خاص مادے سے بنایا گیا تالاب جس کے دونوں طرف چوڑی سیڑھیاں ہیں۔ کیا یہ صرف نہانے کی جگہ تھی یا کوئی مذہبی رسم کا مرکز؟ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں پاکیزگی کی کوئی اجتماعی تقریب ہوتی ہو، مگر حقیقت یہ ہے ہم یقین سے نہیں جانتے۔ اتنی شاندار تعمیر اور اس کے پیچھے کی کہانی مکمل خاموش، ایک زبان جو آج تک نہیں پڑھی جا سکی۔ موہنجودڑو سے ہزاروں چھوٹے مہرے ملے ہیں، ان پر جانوروں کی تصاویر، خاص طور پر ایک سینگ والا بل نما جانور، اور چھوٹے نشانات کے قطار۔ یہ سندھی رسم الخط دنیا کے چند بڑے آن پڑ گئی تحریروں میں سے ایک ہے۔ 2010 میں سائنسدانوں نے ان نشانات کے کمپیوٹر کے ذریعے تجربہ کیا اور ایک بے ترتیب ڈیٹا سے موازنہ کیا۔ نتیجہ حیران کن تھا، ترتیب بے ترتیب نہیں تھی، کچھ نشانات ہمیشہ شروع ہی میں، کچھ آخر میں آتی، یعنی اس کے پیچھے کوئی گرامر، کوئی ضابط تھا، مگر بغیر کسی روزیٹا اسٹون جیسے نمونے کے آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا کہ یہ نشانات کہتی کیا ہیں۔ ایک پوری تہذیب ہم سے بات کرنے چاہتی ہے اور ہم اس کی زبان نہیں سمجھ پاتے۔ مصر میں فرعون کے اہرام ہیں، میسوپوٹیما میں بادشاہوں کے محل اور مقبرے، مگر موہنجودڑو میں نہ شاہی محل، نہ عالیشان مقبرہ، نہ جنگی ہتھیاروں کا ذخیرہ۔ تو یہ شہر چلاتا کون تھا؟ کوئی بادشاہ، مذہبی رہنما، یا تاجروں کی کوئی منظم کونسل؟ یکساں اینٹیں اور معیاری ناپ تول بتاتے ہیں کہ یہاں ضرور کوئی مضبوط نظام تھا، لیکن اس کا چہرہ آج تک نہیں ملا۔ شاید یہ واحد بڑی تہذیب تھی جس نے طاقت کی نمائش کے بجائے سب کے لیے یکساں سہولت کو ترجیح۔ ایک شہر جو صفائی اور شہری منصوبہ بندی میں صدیوں آگے تھا، وہ ختم کیسے ہوا؟ نومبر 2025 میں شائع ہونے والے ایک نئی تحقیق نے اس معمے پر نئی روشنی ڈالی۔ 3 مختلف موسمیاتی ماڈلز نے دکھایا کہ اس خطے میں پے در پے ہر ایک اسی سال سے زیادہ طویل خشک سالیاں آئی، مونسون کمزور پڑتا گیا، بارشیں بدلی، کھیتی باڑی متاثر ہوئی، اور لوگ آہستہ آہستہ ان علاقوں کی طرف منتقل ہونے لگے جہاں پانی اب بھی دستیاب تھا۔ یہ ایک دن کی تبدیلی نہیں تھی، تقریباً 3500 سال پہلے آنے والے ایک صدی طویل خشک سالی نے بالآخر ان بڑے شہروں کو خالی کروا دیا۔ موہنجودڑو ایک رات میں نہیں مرا، وہ آہستہ آہستہ کسی بجھتی ہوئی چراغ کی طرح خاموش ہوتا ہے۔ آج ایک صدی کی کھدائی کے بعد بھی ماہرین موہنجودڑو کے کل رقبے کے صرف 1/3 حصے تک پہنچ پائے۔ 1980 میں یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا، مگر ستم ظرف ہی دیکھیں، وہ شہر جو کبھی پانی کے انتظام میں بھی مثال تھا، آج خود پانی
پانی کے ہاتھوں خطرے میں۔ زمین میں بڑھتی نمکیات ہزاروں سال پرانے اینٹوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ اگر توجہ نہ دی گئی تو آنے والی نسلیں اسے صرف تصویر میں دیکھیں گی۔ 5000 سال پہلے اس زمین پر ایک ایسا شہر آباد تھا جس کی سڑکیں سیدھی تھی، جس کے گھروں میں پانی تھا، جس کے لوگ ہنرمند اور منظم تھے۔ نہ کوئی بادشاہ ملا، نہ جنگ کا نشان، صرف ایک خاموش شاندار نظام جو وقت کے ساتھ ریت میں دفن ہو گیا۔ آج موہنجودڑو کی خاموش اینٹ پوچھتی ہے، کیا ترقی ہمیشہ باقی رہنے کی ضمانت ہے، یا ہر عظیم تہذیب ایک دن تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے؟ اس کا جواب شاید اب بھی اس مٹی کے نیچے کسی نئی دریافت کا منتظر ہے۔